اچھا اچھا، چلیں میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. میں ذرا ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لوں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، جیسے منیر اکرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن لے ڈاؤن کیے ہیں ایران نے اس وقت، تو اس پہ تو کوئی بھی نہیں مانے گا، نہ جی سی سی کنٹریز مانیں گی، نہ یہ لوگ نہیں مانیں گے کہ اگر وہاں پہ ایران کہے جی کہ جو آئے گا جائے گا، مجھے ٹیکسز دے یا لیوی دے یا واٹ ایور نیم یو کال اٹ، تو وہ آپ دیں تو پھر یہاں سے جا سکیں گے. کیونکہ یا میری وہاں پہ میری بنتی ہے 21 ناٹیکل مائلز تک. 21 ناٹیکل مائلز ہے جو بھی ہے، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ ڈاکٹر صاحب مجھے ذرا درست کر دیجئے گا. تو وہ میری بنتی ہے جناب ساری ٹیریٹری، تو اس میں سے جو بھی گزرے گا مجھے کچھ نہ کچھ دے کے جائے گا. سو اگر ایسا ہی ہے اور اسی چیز پہ وہ قائم رہتا ہے ایران، تو پھر کیا سچویشن بن سکتی ہے؟ جی السلام علیکم رانا صاحب اور منیر اکرم صاحب، السلام علیکم. السلام جی. جی میرے خیال میں تھوڑا سا اس میں ایک دو باتیں اگر ہم دیکھ لیں جو میری سمجھ کے مطابق کچھ ایسی ہیں کہ یہ 14 پوائنٹس تو چارٹ ڈاؤن کر لیے گئے، لیکن جو اس میں سب سے بڑی چیز مجھے جو نظر آتی ہے وہ دونوں سائیڈوں کی پرائورٹی ہے کہ کون سے ایشو کو پہلے اور کون سے ایشو کو بعد میں ڈیل کرنا ہے. اچھا، تو اس حوالے سے میرا خیال ہے جیسے ابھی دوحہ میں ابھی بات ہو رہی تھی، تو دوحہ میں اگر آپ دیکھیں تو صرف 2 پوائنٹس کو رکھا گیا جس میں کہ فنڈز کی ریلیز ہے جو کہ 6 بلین اور اس کے بعد یہ 12 بلین ٹوٹل ہیں جو اس کو کیسے ریلیز کیا جائے گا، اور اسٹیٹ آف ہرمز کے اوپر بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو نیوکلیر والا پارٹ ہے فی الحال اٹ از ناٹ آن دا ٹیبل ایٹ لیسٹ ان دوحہ. اچھا. اور اب یہ والی جو بات ہے، اسی طریقے سے امریکن سائڈ جو ہے وہ بہت ایگر ہے کہ وہ نیوکلیر ایشو کو پہلے ڈیل کرے اور ساتھ ہی ساتھ اسٹیٹ آف ہرمز کو. جیسے منیر صاحب نے فرمایا کہ بالکل صحیح کہ ان کے لیے اس وقت جو پرائورٹی ہے وہ ہے جو الیکشنز آ رہے ہیں، اور الیکشنز میں جو 2 چیزیں ان کو شو کرنی ہے پبلک کے لیے کہ بینگ اے سپر پاور ہم نے یہ 2 چیزیں اس وار میں اپنے ساتھ، ہم نے یہ ایز اے فتح کے طور پہ 2 فلیگز لیے ہیں، وہ یہ 2 چیزیں ہیں. جبکہ ایران کے پاس جو چیز لیوریج ہے، جیسے ہم نے دیکھا کہ اسٹیٹ آف ہرمز اس کا سب سے بڑا کنٹرولنگ لیور ہے. اور اس کے علاوہ میں جیسے بات کرتا ہوں کہ ایران کی جو ٹوٹل اسٹریٹجی ہے وہ 4 ایچ کے اوپر ہے. پہلا ایچ ہے حزب اللہ، دوسرا ہے ہوتیز، تیسرا ہے حماس اور چوتھا ہے ہرموز. تو یہ 4 ایچ کو وہ ایکچولی کنٹرولنگ ٹولز کے طور پہ رکھ رہا ہے. اور اس حوالے سے اتنا جلدی اس کے اندر سولوشنز تو ظاہر 60 دنوں میں سب چیزوں پہ آنا مشکل ہے. لیکن اسٹیٹ آف ہرمز پہ جو 2 پوائنٹس ہیں جس کے اوپر ایران اپنی بات چیت کر رہا ہے، اور وہ ہے اس کی کہ جو ہسٹوریکل کلیم ہے ایرانین سویلائزیشن کا، تقریباً یہ 5000 سال پرانا ہے کہ اسٹیٹ آف ہرمز جو ہے وہ ان کی ٹیریٹری ہے، اور وہ اس کو ٹیریٹوریل واٹر کے طور پہ دیکھتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ اتھارٹی وہ اس میں منوانا چاہتے ہیں کہ ایران کی اسٹیٹ آف ہرمز کے اوپر جو ہے اس کو ریکگنائز کیا جائے انٹرنیشنلی کہ یہ ایران کا. بٹ ڈاکٹر صاحب دا پوائنٹ از کہ یہ ورکیبل ہے، کیونکہ منیر صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ اگر اسی پہ زور دیتا رہا ایران تو پھر گلف کنٹریز کے لیے بھی ایک ایشو ہوگا، باقی جو ٹریفک وہاں سے گزر رہی ہے اس کے لیے بھی ایشو ہوگا. وہ شاید اس چیز کو نہ مانے جیسے منیر صاحب کہہ رہے ہیں. تو اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا؟ اچھا، اب اسی کے ساتھ میں کنٹینیو کر لیتا ہوں کہ دوسرا پوائنٹ جو ہے اس کا، جس طرح آپ نے کہا کہ اس پہ لیوی کا ہے، فی کا ہے، یہ 2 پوائنٹ ہے بیسیکلی جس پہ بات چیت ہو رہی ہے. تو آپ کی بات صحیح ہے کہ جو 14 پوائنٹ جب لکھوائے گئے اس کے اندر ایران نے 60 دن کے لیے جو بلاکیڈ اٹھانا اور اس میں فری ٹریڈ کو انشور کرنا، وہ ایران کے لیے لکھوایا تھا کہ ایران ول انشور فری ٹریڈ اینڈ سیف نیویگیشن فار دی انٹرنیشنل شپنگ، اور اس میں وہ ان کا کام ہے. اب اسی وجہ سے تھوڑا سا جو پوائنٹ ابھی ہے مشکل یہ پڑی ہوئی ہے کہ ایران نے اپنے جو چینل بنایا ہے فری ٹریڈ کے لیے وہ اس میں سے الاؤ کرنا چاہتا ہے، جبکہ امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ وہ اپنے طور پہ جو ساؤتھ کا جو پورشن ہے جو کہ عمان کا ہے وہاں سے انہوں نے کچھ شپس کو گزارنے کی کوشش کی، جس کے اوپر یہ پچھلے دنوں کچھ شوٹنگ بھی ہوئی.
اور بلکہ کل یا پرسوں ایک شپ وہاں پہ گراؤنڈ بھی ہوا ہے، اس لیے کہ جو عمان والی سائڈ ہے اس کے اندر کافی شیلو پیچز ہیں، تو یہ مسائل ان کو پڑے ہوئے ہیں. تو ایران یہ چاہ رہا ہے کہ میرا یہ کنٹرول اس کے اوپر رہے ایون 60 دنوں کے اندر بھی. اور جبکہ امریکہ کا یہ ہے اور باقیوں کا آئی تھنک اس کے اوپر یہ ہے کہ ایک گلف کنٹریز انکلوڈنگ عمان اینڈ ایران کو ملا کے ایک گورننگ میکنزم بنایا جائے، جیسا کہ ٹرکی میں بھی ہو رہا ہے. ٹرکی نے بھی اسی طریقے سے اپنی جو ڈارڈینل اور باسفورس جو ان کی ہیں ہسٹوریکل ان کے اسٹریٹس ہیں جو کہ بلیک سی کے ساتھ ان کو جوڑتے ہیں، وہ انہوں نے اس کے اوپر اپنی اجارہ داری قائم رکھی ہوئی ہے. تو ہسٹوریکل کلیمز کے اوپر اس طریقے سے تو چیزیں ہیں، اور اس وجہ سے جیسے آپ نے کہا کہ دنیا نہیں مانے گی، لیکن ایران جو ہے وہ تو دیکھیں ٹریڈ کو فری کرنے میں اسے کوئی ایشو نہیں ہے. ایران کا مسئلہ ہے اس کی سوورینٹی کا. اگر یہاں سے شپس کچھ ایسی چیزیں لے کے جائیں اندر جو کہ ایران کی سوورینٹی کے خلاف استعمال ہوں گے، وہ الاؤ کرنے کو تیار نہیں ہے. دیکھیں اگر ٹرانزٹ پیسج جو یونائٹڈ کنونشن آن لا آف دا سی ہے، اگر وہ اس کو ٹرانزٹ پیسج کے طور پہ لیں جو کہ اس کے اندر دیا ہوا ہے، تو اس کے اندر جو شپنگ یہاں سے گزرتی ہے اس کے کارگو کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی. لیکن اگر اس کو ٹیریٹوریل واٹر کر کے اس میں انوسنٹ پیسج لے لیں، تو انوسنٹ پیسج میں جو بھی شپ جائے گا وہ ایران کو اپنی تمام چیزیں بتائے گا کہ میں کس کام کے لیے جا رہا ہوں، کیا چیزیں ہیں. جیسے پہلے ابھی انہوں نے اپنا لے ڈاؤن کیے ہوئے ساری چیزیں. جی وہ انہیں پروسیجر IRGC بالکل اسی طریقے سے ابھی کر رہا ہے. ان کے پاس پوری ایک لسٹ ہے، تقریباً 40 ایلیمنٹس ہیں جو اس میں ڈالے ہوئے ہیں انہوں نے. تو جو شپ آ رہا ہے جا رہا ہے وہ ان کو تمام وہ ایلیمنٹس فل اپ کر کے دیتا ہے. جی ٹھیک ہے.